آپ کے کمر کے درد سے آپ بچ سکتے ہیں یا پھر ایک اچھی کوالٹی آف لائف گزار سکتے ہیں اگر آپ کو کمر کا درد ہے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ آپ کو درد ہے اور آپ کو اس درد کے ساتھ جینا ہے تو آپ ایک بات جان لیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. اچھا جی، گڈ ٹو نو. یوتھ کو کون سی ایسی کیسی زندگی گزارنی چاہیے یا یوتھ کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کو آگے جا کر بیک پین نہ ہو؟ آپ کا لائف سٹائل جی، کہ آپ نے اگر مثلا میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں اگر وہ ان کو کمپیوٹر کا شوق ہے تو میں ان کو بیٹھے نہیں رہنے دیتا. اگر انہوں نے کوئی آدھا گھنٹہ 15 منٹ بیٹھ سکتے ہیں، اگر انہوں نے زیادہ اس کے اوپر کرنا ہے تو وہ کھڑے ہو کے کام کریں گے، صحیح، چلتے پھرتے کریں گے، پوزیشن چینج کریں گے، اسٹریچنگ کریں گے بیچ میں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کا لائف سٹائل سیڈنٹری نہیں ہونا چاہیے. دوسرا آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے. پھر اس کے بعد ہے خوراک. آپ کی جو اس آج کی خوراک ہے پوری دنیا میں وہ انتہائی ناکارہ خوراک ہے، اسپیشلی جو فاسٹ فوڈز ہیں. تو آپ کی جو خوراک ہے اس کے اوپر آپ کو توجہ دینی ہے. بیلنس ڈائٹ ہو، چکنائی کم سے کم ہو، کاربس جو ہیں وہ بھی متناسب ہوں، پروٹین بھی یعنی کہ صرف پروٹین کھائے جائیں وہ بھی متناسب ہوں، وائٹامنس ہوں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو آگے جا کے ویلکم ٹو ہیلتھ ٹاک. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ناشین میول بریڈ. میڈیکل ایکسپرٹس کے مطابق 80% پاپولیشن اپنی زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں کمر درد یعنی بیک پین کا شکار رہے گی، جس کا مطلب ہے 8 میں سے 10 لوگ اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی بیک پین سے ضرور متاثر ہوں گے. کمر کا درد نہ صرف آپ کی تکلیف کا باعث بنتا ہے بلکہ آپ کی کوالٹی آف لائف کو بھی متاثر کرتا ہے. اتنی عام شکایت ہونے کے باوجود بھی ہم اکثر ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے بلکہ اوور دا کاؤنٹر میڈیسن سے سیلف میڈیکیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج کے ایپیسوڈ میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر لانگ ٹرم آپ سیلف میڈیکیٹ کر رہے ہیں یا پھر کمر کے درد کو صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں کر رہے ہیں تو اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ڈاکٹر راؤ کامران سے اسی ٹاپک پر. ہیلو ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب کا انٹروڈکشن ہم آپ کو دیتے چلیں. ڈاکٹر صاحب پین اسپیشلسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ سوشیو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اینڈ فلینتھراپسٹ بھی ہیں. آپ جنگ اور ایکسپریس اخبار میں کالم بھی لکھتے ہیں اور ساتھ ہی آپ ہیں پریزیڈنٹ آف پاک پیک USA. تھینک یو سو مچ فار دا کائنڈ انٹروڈکشن. جی ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم بات کریں گے آج بیک پین کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے ہم پین مینجمنٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پین ریگولر پین میں اور کرونک پین میں کیا فرق ہے اور کب ڈیسائیڈ کیا جائے کہ بھائی اب میرا ٹائم آ گیا، اب مجھے پین اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے؟ دیکھیں، جو ریگولر پین ہے اسے ہم ایکیوٹ پین بھی کہہ سکتے ہیں. مثلا اگر کسی کو کوئی چوٹ لگی ہے کسی بھی وجہ سے تو اس کو درد ہوئی ہے. اگر ہم دیکھیں عموماً جو درد ہے وہ کچھ گھنٹوں میں، کچھ درد کچھ دنوں میں، اور زیادہ سے زیادہ کوئی جو درد ہے وہ ہفتے یا 2 ہفتے میں ٹھیک ہو جاتی ہے. صحیح. لیکن اگر کوئی درد 12 ہفتے سے زائد ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کرونک بیک پین یا کرونک پین کہتے ہیں. مثلا اگر کسی کو، جیسے میں نے بیک کا نام لیا، اگر کسی کو کمر پہ کوئی چوٹ لگی، اب وہ چوٹ تو ٹھیک ہو گئی ہے لیکن چوٹ کے ٹھیک ہونے کے باوجود اس کو درد ہے، صحیح، تو ہم اس کو اب کرونک بیک پین کہیں. So 12 weeks is the threshold کہ اگر 12 ویک تک آپ نہیں ٹھیک ہو پا رہے ہیں، آپ کو ابھی بھی پین ہے تو you have to go see a pain specialist. Exactly. صحیح. اچھا، اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ریگولر بیسس پہ آپ کس طرح کے پیشنٹس کو زیادہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہم ہر قسم کی پین کو دیکھتے ہیں لیکن زیادہ تر ہم لو بیک پین کو ہی دیکھتے ہیں. اوکے. لیکن آج کل جو الیکٹرانکس کے استعمال کی وجہ سے، کمپیوٹر کے استعمال کی وجہ سے ہم گردن کی اور جو کندھوں کی پین کو بھی زیادہ دیکھ رہے ہیں. صحیح. دیٹ میک سینس بیکاز آج کل ہر جگہ میڈیا ہے. جی. ٹیبلٹ ہو گئی، فون ہو گیا، ٹی وی ہو گیا. ایگزیکٹلی. اوکے. اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا سرجری کے بغیر پین کا علاج ہے؟ بالکل ہے، اور یہی ہم کرتے ہیں. اوکے. آئی ایم انٹروینشنل پین مینجمنٹ اسپیشلسٹ، اور انٹروینشنل پین مینجمنٹ اسپیشلسٹ بننے کے لیے آپ کو ریزیڈینسی اینڈ فیلوشپ کرنی پڑتی ہے. تو میں نے 6 ایئر کی ٹریننگ لی ہے. اچھا، اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کو
فرض کریں کمر میں جیسے چونکہ زیادہ درد ہوتی ہے تو میں اسی کی ہی مثال کو لوں گا. کسی کی کمر میں درد ہے اور اس کی ڈسک ہرنیٹ ہو گئی ہے. اب اس ڈسک کی وجہ سے جس کو ہم کہتے ہیں شیاٹکا کہ کمر کی جو درد ہے وہ الیکٹرک شاک کی طرح آپ کے پاؤں میں جاتی ہے, ٹانگ میں جاتی ہے. تو اب اس کے کئی اس سے پہلے ہوتا تھا کہ آپ نیورو سرجن کے پاس جاتے تھے, وہ کھول کے سرجری کرتا تھا, لیکن انٹرونشنل پین مینجمنٹ کی وجہ سے ہم وہاں ایپیڈورل انجیکشن لگا دیتے ہیں جس سے اس کو ٹائم ملتا ہے. وہ جو نرو کے اوپر اریٹیشن ہے, جو میکینیکل اور کیمیکل اس کے اوپر اثرات ہیں جو یہ درد کا باعث بن رہے ہیں, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر وہ نہ بھی ہو تو ہم ڈسک کو اوپن کیے بغیر ہم ڈسک کو سک کر سکتے ہیں. اوکے, ڈیکمپریشن. صحیح. اور yes, I've heard that, decompression. جی, yes. اور اس کے بھی کئی طریقے ہیں. اینڈوسکوپیکلی بھی کر سکتے ہیں, فلوروسکوپیکلی بھی کر سکتے ہیں. صحیح. So you can actually ditch surgery and come to a pain management clinic. اور کوشش یہی رہے گی آپ کی کہ سرجری نہ ہو. سرجری شوڈ بی دا لاسٹ ریزورٹ. ایگزیکٹلی. صحیح. کہ اگر ہمیں ایسا لگے کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہوگا پروسیجر سے, جو کہ بہت کم ہوتا ہے, صحیح, تو پھر ہم خود ان کو نیورو سرجن یا اسپائن سرجن کے پاس بھیج دیتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب یہ بتائیے کہ کتنے اکثریت آپ کی پیشنٹس کی ایسی ہے جو پہلے سیلف میڈیکیشن کر چکی ہے اوور دا کاؤنٹر پین کلرز کھا کھا کر, اور جو ہے وہ برا حال کیا ہوا, اس کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں؟ کافی بڑی تعداد ہے, اور مجھے یہ کہنا پڑے گا ان میں زیادہ تر خصوصاً ہمارے جو دیسی لوگ ہیں, کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ آپ جو ہے, ایک تو ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں یا میں بوڑھی ہو گئی ہوں تو مجھے ان دردوں کا سامنا کرنا ہے. یہ بالکل غلط ہے. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ آپ کوالٹی آف لائف آپ کی اچھی ہونی چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی ایج ہو. ایگزیکٹلی. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو درد ہے تو آپ نے درد میں رہنا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اگر آپ کو مثلا آرتھرائٹس ہے تو ہم اس آرتھرائٹس کو تو واپس نہیں لے کے جا سکتے. صحیح. لیکن اس آرتھرائٹس سے جو درد ہو رہی ہے اس درد کا ہم ٹھیک کر سکتے ہیں, اس کو مینیج کر سکتے ہیں. Exactly. صحیح. تو تکلیف میں رہنے کا کوئی جو ہے وہ مطلب ہی نہیں بنتا. آپ کو ڈاکٹر کے پاس جا کے اور اپنے درد کو, اپنے پین کو مینیج پراپرلی کرنا چاہیے اور تکلیف میں نہیں رہنا چاہیے. دیٹس دا ہول پوائنٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, نیکسٹ آپ سے یہ سوال ہے کہ او ٹی سی پین کلرز جو کہ اوور دا کاؤنٹر پین کلرز ہمیں ملتے ہیں, وہ لانگ ٹرم پہ اگر آپ لیں, کیونکہ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتی ہوں, میرے اپنے فیملی میں بھی ہیں جو کہ پین کلرز کو کینڈیز کی طرح کھاتے ہیں, تو اس کے کیا لانگ ٹرم میں نقصانات ہیں یہ بتائیے, تاکہ ہم جو ہے نا وہ ان لوگوں کو تھوڑا ڈرا سکیں. یہ آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا. میرا خیال ہے کہ ڈرانا بنتا ہے. جی. اور کیوں؟ دیکھیں اب سمپل سی چیز ہے, آئیبیوپروفن جی, جس کو ہم کہتے ہیں پاکستان میں بروفن بھی کہتے ہیں, NSAID کی قسم ہے, اینٹی انفلیمیٹوری. جی ایگزیکٹلی. اچھا اب اس میں جو ہے ہوتا یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے جی مجھے درد ہے تو میں نے 2 گولیاں کھا لی, یا آپ کو یہ کہتے ہیں بس میں تو دن میں 2 یا 3 دفعہ وہ گولیاں کھا لوں اور میں ٹھیک ہو جاتی ہوں. اچھا یہ کتنی غلط بات ہے. آپ کو پتہ ہے اس سے آپ کے جو اسٹامک کے اندر السر بن سکتے ہیں. اوکے. اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا, لیکن اس سے آپ کے گردوں کے اوپر اتنا برا اثر پڑتا ہے. جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں گردوں کی جو فیلئر ہے, رینل فیلئر, یہ کتنا بڑھ رہا ہے. اس کی ایک وجہ تو یقیناً ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, لیکن اس کی جو ایک اور بہت اہم وجہ ہے وہ یہی ہے ان دوائیوں کو کھانا اور اپنی طرف سے سمجھنا کہ جیسے ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے یا کوئی بڑی چیز نہیں ہے, یہ عام سی چیز ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. سو اٹ از پوٹینشلی ڈیمیجنگ یور organs اوور دا لانگ رن. تو آپ کے جو اوکے ایون ان شارٹ پیریڈ آف ٹائم 1 مہینہ کھائیں. اوکے. اس کے 1 مہینہ کھانے سے پہلے آپ اپنے رینل فنکشن چیک کروائیں. صحیح. اور 1 مہینہ کھانے کے بعد کروائیں. سو ایون اے منتھ, 1 مہینے کے اندر بھی بہت زیادہ فرق پڑ سکتا ہے. اوکے. سو ڈاکٹر صاحب کا کہنا مانیے, ڈاکٹرز آرڈر, اور اوور دا کاؤنٹر پین کلرز کو جو ہے وہ یوز کیجیے, ابیوز نہیں کیجیے. ڈاکٹر صاحب اب آتے ہیں ہم اسپائنل ہیلتھ پر. اگلا سوال میرا یہ ہے کہ بیک پین کتنا سیریس ہے؟ دیکھیں اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ سے سوال کروں گا. جی. اچھا مجھ سے آپ سوال کریں گے. اوکے, آئی ہیو ٹو بی ریڈی. جب آپ گھر بناتی ہیں جی تو اس کی سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے اس گھر کی؟ فاؤنڈیشن. ایگزیکٹلی. اوکے, میں پاس ہو گئی. اوکے. تو آپ کے جسم کی فاؤنڈیشن کیا ہے؟ جی, بیک بون. ایگزیکٹلی. اوکے. جسے ہم محاورے میں نہیں کہتے اس کی تو
ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی, اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا, آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی, رائٹ. بالکل بالکل. یہ محاورہ اس لیے بنا ہے کہ آپ کی وہ بنیاد ہی اکھڑ جاتی ہے. صحیح. تو بیک پین اتنی زیادہ, یہ ایک اسپائنل ہیلتھ جو آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا ہے, یہ ایک اتنی اہم چیز ہے کہ آپ اس کے بارے میں جتنی بھی بات کر لیں وہ کم ہے. اور اس کے بارے میں کیوں نہیں ہیں لوگ سیریس؟ کیونکہ ہٹ باٹم جب تک نہیں ہوتے, جب تک اس کے اثرات نظر نہیں آتے, وہ کہتے ہیں نہیں چلاؤ آئیبوپروفین کھا لو, یہ کر لو وہ اس کے حوالے سے نہیں ہوتے. اور جب یہ ہوتا ہے تو بدقسمتی سے اس کا علاج بہت مشکل ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کوئی خاص ایج گروپ ہے کہ اس ایج سے جو ہے وہ اسپائنل جو پرابلمز ہیں وہ شروع ہوتے ہیں, یا پھر یہ کسی بھی ایج میں شروع ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ یہ کسی بھی ایج میں شروع ہو سکتے ہیں, لیکن جیسے کہ ہمارا ایک جو انسان ہے وہ 18 سال کی عمر تک تو ایک کنسٹرکٹیو فیز میں ہوتا ہے, اس کی چیزیں نئی ہوتی ہیں, بن رہا ہوتا ہے. تو جیسے وقت گزرتا ہے تو اس کی جو لیگامنٹس, اس کی جو بونز ہیں, اس کے اندر وہ نیا پن نہیں رہتا. جیسے نیا گھر, نئی گاڑی, ایک نیچرل جو ڈیٹیوریشن ہے وہ ہوتی ہے. تو لیکن کن میں زیادہ ہوتی ہے؟ وہ جو اس کا خیال نہیں رکھتے. اب خیال کیسے رکھا جائے گا؟ اس کے 3 حصے ہیں, مناسب خوراک سے, صحیح, اور مناسب ورزش سے, اور مناسب لائف سٹائل سے. پرفیکٹ. اور ہم آج کے پروگرام میں ایکچولی اسی بات کو لے کر جو ہے وہ مزید ڈسکشن کرنا چاہ رہے تھے کہ کیا اس چیز کو بیک پین کو روکا جا سکتا ہے, یا صرف میڈیکیشن کے علاوہ کیا اچھی غذا اور اچھی لائف سٹائل سے آپ جو ہے وہ بیک پین کو ٹریٹ کر سکتے ہیں یا نہیں. وہ ہم آپ سے آگے جا کر پوچھیں گے. اس سے پہلے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ سنس آپ کی کوالٹی آف لائف تو بیک پین کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے, از اٹ کنسیڈرڈ اے ڈسیبلٹی ایز ویل؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں, جیسے ہم نے پہلے کیا ہے کہ جب آپ ڈسیبلٹی اٹس سیلف پین ڈسیبلٹی نہیں ہوتی. جب آپ کسی بھی وجہ سے کچھ کام نہیں کر پاتے ہیں تو اس کنڈیشن کو ہم ڈسیبلٹی کہتے ہیں. صحیح. تو اب اگر آپ کی کمر میں درد ہے اور آپ اپنی جاب نہیں کر پائیں گے تو یہ ڈسیبلٹی تو بن جائے گی. بالکل بالکل صحیح بات ہے. اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب, اکثر ہمارے, جیسے آپ نے پہلے کہا, ہماری دیسی کمیونٹی میں یہ چیز میں نے زیادہ دیکھی ہے, ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں ہماری, کہ ہم اچھے جوتے مطلب صحیح جوتے جو ہے وہ ان کا انتخاب نہیں کرتے ہیں. آپ آج ہمیں بتائیے کہ کتنا ضروری ہے صحیح جوتوں کا انتخاب, اور صحیح جوتوں کا کیا ریلیشن شپ ہے ہماری اسپائنل ہیلتھ سے؟ دیکھیں, جوتوں کا بھی ہے کسی حد تک. مثلا اگر آپ کے جوتے ایسے ہیں جو آپ کی کمر کو اسٹیبلائز نہیں کرتے, جیسے ہم بہت زیادہ اونچی ایڑی والے پہن لیتے ہیں, تو جوتوں کو کمفرٹیبل ہونا چاہیے. صحیح. جوتوں کا ایز سچ شارٹ پیریڈ آف ٹائم کچھ اتنا نہیں ہے. اوکے. ہاں, لیکن اگر آپ لانگ پیریڈ آف ٹائم, ایک خاتون ہے وہ ہر وقت ہیل پہنے رکھتے ہیں. صحیح. تو ان کی نسبت اگر ایک خاتون ہے جو ایک اسٹیبل, جو ایک ایسا جوتا پہنتی ہیں جس کے اندر ان کو چلنے میں دشواری نہیں ہے, اور ان کو پاؤں کو, جوتے کا زیادہ تعلق تو خیر پاؤں سے ہے, لیکن اس کا کسی حد تک کمر سے ہو سکتا ہے. جیسے اگر آپ کی گاڑی کی الائنمنٹ صحیح نہیں ہے, صحیح, تو ایونچولی اس کے باقی حصوں کے اوپر بھی فرق پڑے گا. صحیح, بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ مردوں میں کیا کامن کازز ہیں بیک پین کے؟ دیکھیں جی, مرد ہوں یا عورت, کامن کاز تو تقریباً ایک جیسے ہی ہیں. جس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا ہے کہ آپ کی خوراک اچھی نہیں ہے. صحیح. جب آپ کی خوراک کے اندر اگر آپ مناسب کیلشیم, وائٹامن ڈی, وائٹامن سی, پروٹینز یہ نہیں ہوں گی تو آپ کو اسپائن کو جو سپورٹ چاہیے وہ نہیں ملے گی. اور یہ باقی ہڈیوں میں بھی ہوگا. اس کے بعد ہے لائف سٹائل. اگر آپ کا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, آپ بیٹھتے ہیں, گھر چلے جاتے ہیں, کوئی ایکسرسائز نہیں کرتے, واک نہیں کرتے, تو اس کا آپ پہ اثر پڑے گا. پھر تیسرا آپ کا ویٹ. اگر آپ کا جو اسپائن ہے اس کو ایک مخصوص ویٹ اٹھانے کے لیے بنایا گیا ہے. مثلا آپ کی فراری ہے, آپ اسے ٹریکٹر ٹرالی تو نہیں کھینچ سکتے, وہ کتنے اچھی چلے گی, سب اس کی خوبیاں ہیں. اگر آپ اس کو ٹرالی کھینچنے پہ لگا دیں گے تو اس کا کیا بنے گا, اس پہ فرق تو پڑے گا. اسی طرح اسپائن ہے, اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے BMI کے مطابق ایک بندے کے اسپائن کو 100 کلو ویٹ اٹھانے کے لیے بنایا گیا, اگر آپ کے پاس اس کے اوپر ہر وقت 200 یا 300 کلو ویٹ ہوگا, صحیح, تو اس کے اوپر
अच्छा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तो पड़ेगा, सही। तो जनाब अब वक्त होता है एक ब्रेक लेने का। ब्रेक से पहले हम आपसे एक हेल्थ फन क्वेश्चन पूछेंगे और हमारा आपसे सवाल है, वो कौन सा ऐसा फल है जो आपका मूड बेहतर कर सकता है? इसका जवाब हम आपको देंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू हेल्थ टॉक। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपसे सवाल पूछा था, वो कौन सा ऐसा फल है जो आपके मूड को बेहतर बना सकता है, और इसका जवाब है बनाना यानी केला। केले में विटामिन B6 होता है जिससे आपके ब्रेन में सेरोटोनिन नाम का केमिकल प्रोड्यूस होता है, और सेरोटोनिन एक मूड स्टेबलाइज़र है जिसकी वजह से आपका मूड बेहतर हो सकता है। तो जब भी आप डाउन फील करें तो एक बनाना खा लें, आप अच्छा फील करेंगे। तो जनाब हम प्रोग्राम की तरफ फिर से आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर राव कामरान से, जो कि हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और पेन स्पेशलिस्ट हैं वो। उनसे हम बात कर रहे हैं बैक पेन के हवाले से। डॉक्टर साहब, हमारा अगला सवाल ये है कि ख़वातीन के लिए जो ख़वातीन को लेकर, उनकी हेल्थ को लेकर जो बैक इश्यूज़ होते हैं, स्पेशली चाइल्ड बर्थ, एपिड्यूरल आजकल बड़ा कॉमन है। एपिड्यूरल के बाद अक्सर ख़वातीन शिकायत करती हैं बैक पेन का, वो क्रॉनिक पेन में तब्दील हो जाता है। उसके बारे में हमें बताइए। देखें, जो हम भी एपिड्यूरल लगाते हैं जब पेन होती है, लेकिन हमारा एपिड्यूरल होता है फ्लोरोस्कोप के अंदर, कि हमें पता चल रहा होता है कि हम क्या कर रहे हैं, किस हिस्से को टच कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो कॉम्प्लिकेशन का जो रेट है वो लेस दैन 0.01% है। जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो उसको फ्लोरोस्कोप में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इससे बच्चे के ऊपर रेडिएशन के असरात पड़ेंगे, तो उसको लगाते हैं ब्लाइंड एपिड्यूरल। अब अगर आपको एपिड्यूरल लगाने वाला माहिर है तो चांस नहीं है कि इसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस होंगी, ये बहुत कम चांस है। होता ये है कि कभी कभी गलती हो जाती है पोजीशन की वजह से, बैठने की वजह से और ब्लाइंड होने की वजह से, ब्लाइंड एपिड्यूरल की वजह से, तो उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जिनमें से एक ये है कि जो वुमेन है उसको लेबर के बाद भी कुछ अर्सा पेन रहती है, लेकिन आमतौर पे वो पेन भी ठीक हो जाती है। बहुत ही रेयर ऐसे केसेस हैं जिनमें वो पेन देर तक रहती है, फिर हम उसका अकॉर्डिंगली इलाज करते हैं, हम देखते हैं क्यों है, किस वजह से है, और उसकी फिर अलग वजूहात हैं जिनको हम टच करते हैं। सही। अच्छा ये बताइएगा, आपके सीनियर्स के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? किस तरह आपके कमर के दर्द से आप बच सकते हैं या फिर एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ गुजार सकते हैं अगर आपको कमर का दर्द है? देखिए, एक तो बात ये है कि अगर आपको कोई बंदा कहता है कि आपको दर्द है और आपको उस दर्द के साथ जीना है, तो आप एक बात जान लें कि वो झूठ बोल रहा है। अच्छा जी, गुड टू नो। क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बुढ़ापा भी है, मानने की बात है, आपकी हड्डियों में दर्द भी होगा, आपकी जॉइंट्स में दर्द भी होगा, लेकिन उस दर्द को ठीक किया जा सकता है। हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं और उसकी मदद से हम लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर रहे हैं। देखिए, आपने चूँकि हमारे सीनियर्स का नाम लिया है, तो हमारे जो बड़े हैं वो अपनी ज़िंदगी का कितना बड़ा हिस्सा काम करते हैं, हमें बड़ा करते हैं। और हमारे जो स्पेशली जो हमारे देसी पेरेंट्स हैं वो तो शादियां भी बच्चों की करते हैं, और कुछ तो शादी के बाद भी उनकी मदद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो आखिरी दम तक। हाँ, तो आप मुझे बताएं कि इतना कुछ करने के बाद क्या वो डिज़र्व नहीं करते कि उनकी ज़िंदगी के जो आखिरी साल हैं वो पेन फ्री हों? बिल्कुल। तो इसीलिए जो है मैं इनको ये कहूँगा कि वो रब्ता करें ऐसे जो भी हैं, और हम उनको इंशाल्लाह ठीक कर देंगे।
awesome. ڈاکٹر صاحب اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یوتھ کو کون سی ایسی کیسی زندگی گزارنی چاہیے یا یوتھ کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کو آگے جا کر بیک پین نہ ہو؟ جی اگین وہی 3 چیزیں ہیں. آپ کا لائف اسٹائل جی کہ آپ نے اگر مثلا میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں اگر وہ ان کو کمپیوٹر کا شوق ہے تو میں ان کو بیٹھے نہیں رہنے دیتا. اگر انہوں نے کوئی آدھا گھنٹہ 15 منٹ بیٹھ سکتے ہیں, اگر انہوں نے زیادہ اس کے اوپر کرنا ہے تو وہ کھڑے ہو کے کام کریں گے, صحیح, چلتے پھرتے کریں گے, پوزیشن چینج کریں گے, اسٹریچنگ کریں گے بیچ میں, ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا لائف اسٹائل سیڈنٹری نہیں ہونا چاہیے. دوسرا آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے. میں نے یہ لگا رکھا ہے کہ اگر الیکٹرانکس بچے جب کھیلیں گے, جب وہ روز اتنی دیر تک جاگنگ کریں گے, اتنے مائل جاگنگ کریں گے. ویری گڈ آئیڈیا. جی اتنا, اگر پہلے جب تک یہ کرونا نہیں تھا تو وہ مارشل آرٹس بھی کرتے تھے جی اور دوسری گیمز بھی کرتے, تو یہ ان کو ایک آپ کو الیکٹرانکس کے ساتھ کچھ چیزوں کو فزیکل ایکٹیویٹی کو آپ کو اٹیچ کرنا ہے. صحیح. پھر اس کے بعد خوراک, آپ کی جو اس آج کی خوراک ہے پوری دنیا میں وہ انتہائی ناکارہ خوراک ہے, اسپیشلی جو فاسٹ فوڈز ہیں. جی. تو آپ کی جو خوراک ہے اس کے اوپر آپ کو توجہ دینی ہے. بیلنس ڈائٹ ہو, چکنائی کم سے کم ہو, کاربس جو ہیں وہ بھی متناسب ہوں, پروٹین بھی یعنی کہ صرف پروٹین کھائے جائیں وہ بھی متناسب ہو, وائٹامنس ہوں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو آگے جا کے مدد دیں. صحیح. سو ہول فوڈز آپ کہہ رہے ہیں کہ ہول فوڈ زیادہ لیے جائیں اور جو ہے وہ چکنائی کو, کاربس کو کم رکھا جائے, پروٹین کو بھی آپ لمٹ میں لیں کیونکہ پروٹین آلسو بیکمز کاربوہائیڈریٹس. دس از اے ڈفرنٹ ٹاپک, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹچ دیٹ. لیکن یس باٹم یہی ہے کہ آپ کی پروٹین یعنی کہ جیسے کچھ لوگ صرف پروٹین کھاتے ہیں, دیٹس ناٹ گڈ, کہ آپ کا بیلنس ہو لیکن اس بیلنس میں پریڈومیننٹلی پروٹینس ہوں. بہت زیادہ ایکسس میں نہ کھائیں کوئی بھی چیز, وہ آبویسلی برا ہے. اچھا جی, اگلا یہ سوال جو ہے وہ مجھے ایکچولی ایک کانسیپٹ ہے جو میں نے اکثر سنا ہے کائروپریکٹرز کے پاس. اب مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ اس کے پیچھے کتنی سچائی ہے. میں نے جب بھی کائروپریکٹر کے آفس میں جب بھی گئی ہوں مجھے یہ معلوم پڑا ہے کہ آپ کی جو بیک بون ہے وہ الائنڈ ہونی چاہیے. اگر وہ الائنڈ نہیں ہے تو آپ جو بھی نیوٹریئنٹس لے رہے ہیں وہ آپ کے برین تک نہیں پہنچ رہے ہیں. اس کے پیچھے کتنی سچائی ہے؟ دیکھیے جی, چونکہ یہ آپ نے کائروپریکٹر سے سنا ہے تو اس کا جواب بھی کائروپریکٹر ہی دیں گے. اچھا ہاں, میں تو آپ کو اپنے جو ایلوپیتھک پوائنٹ آف ویو سے یہی بتاؤں گا کہ بیسیکلی اسپائن ہے, الائنمنٹ نہیں ہے یا ہے, آپ کو سپورٹ چاہیے. آپ کی کور اسٹرینتھنگ جو ہے وہ آپ کے اسپائن کو سپورٹ کرے گی. آپ کے پیرا اسپائنلز جو ہیں آپ کے اسپائن کو سپورٹ کریں گے. اس اسپائن کے اندر جو نیوٹرینٹس ہیں اگر اس کے اندر کیلشیم, وائٹامن ڈی کا پراپر بیلنس ہے وہ اس کو سپورٹ کریں گے. تو یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے. باقی وہ انہیں کی ہے تو میں انہیں پہ چھوڑ دوں گا. اوکے چلیں, کوشش کریں گے ان سے پھر سے ایک سوال کریں گے ہم. اچھا, اگلا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پین سائیکالوجسٹ کا, میں جب پین مینجمنٹ کے بارے میں تھوڑی سی ریسرچ کر رہی تھی تو میں نے آئی آلسو کیم اکراس پین سائیکالوجسٹ. کیا آپ اپنے پیشنٹس کو پین سائیکالوجسٹ کے پاس ریفر کرتے ہیں, اور کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ ایگزیکٹلی, بہت ہی اچھا سوال ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک چیز جان لیں کہ سائیکالوجسٹ کو دیکھنا کوئی بری بات نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ لگتا ہے جیسے, اور ہماری ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں ہے کہ آپ سائیکالوجسٹ کو دیکھ رہے ہیں مطلب آپ پاگل ہو گئے. ایگزیکٹلی, تو یہ بالکل ہے غلط بات ہے. ہم ایک خاص پیشنٹس ہوتے ہیں جن کو ہم دکھاتے ہیں, جن کے اندر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو درد ہے یہ اس سے کہیں زیادہ ہے. مثلا اگر آپ کو ایک لیٹ سے ہلکی سی ضرب لگائے تو ہم سمجھتے ہیں اس ضرب کو ٹھیک ہو جانا چاہیے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس ضرب کا درد سالوں تک چلا جا رہا ہے تو پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, آپ کے نفسیات کے اوپر اس ضرب کی کیا اثرات پڑے ہیں. کیونکہ آپ کا برین بھی تو اس پین کو ریڈ کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ ہو بھی سکتا ہے کہ وہ پین شاید فزیکلی اتنا زیادہ نہ ہو جتنا آپ کا برین اس کو میگنیفائی کر رہا ہے. ایگزیکٹلی, یہی بات جو میں آپ کو کر رہا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ سینسٹیو ہوتے ہیں. ایک بندے کو آپ مذاق کرتے ہیں وہ آگے سے ہنس کے ڈال دے گا, دوسرا جو ہے وہ کئی دنوں تک سو نہیں سکے گا, میرا مذاق اڑایا گیا, رائٹ, سینسٹیو ہے. اسی طرح جو ہماری پروگرامنگ ہوتی ہے, جو پین کی پرسیپشن تو برین میں ہو رہی ہے نا جی, بالکل. آپ کو کہیں سے کچھ بھی لگ رہا ہے, کوئی بھی کٹ ہے, اس کی پرسیپشن برین میں ہو رہی ہے, تو اس کے اندر ڈفرینٹ میپنگ ہو سکتی ہے. تو پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عرصے تک پین ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, کیا مریض کو
کہ کیا دیکھ رہا ہے پین کو, وہ کس طرح دیکھ رہا ہے, اور ہم سائیکالوجسٹ کی مدد سے پین کو کیسے دیکھ سکتے ہیں. صحیح, تھینک یو ڈاکٹر صاحب. کچھ اور سوالات ہیں آپ سے ہمارے, لیکن اس سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنی اگلی بریک کی طرف. ایک اور سوال ہم آپ سے پوچھیں گے, ہیلتھ فن کویسچن, اور وہ یہ ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کی زندگی بڑھا سکتی ہے؟ بالکل صحیح سنا آپ نے, کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کی زندگی بڑھا سکتی ہے؟ آپ سوچیے اس بارے میں, ہم آپ کو اس سوال کا جواب دیں گے بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو ہیلتھ ٹاک. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ناشین میول بریڈ. جناب, بریک میں جانے سے پہلے ہم نے آپ سے ایک ہیلتھ فن کویسچن پوچھا تھا, اور وہ یہ تھا کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کی زندگی کو بڑھا سکتی ہے. اور اس سوال کا جواب ہے آپٹیمزم, یعنی پر امید رہنے سے نہ صرف آپ کی زندگی بڑھتی ہے بلکہ آپ بیماریوں سے دور رہتے ہیں, اور یہ اسٹڈیز کے مطابق یہ ہم نے آپ کو جواب بتایا ہے. تو اب آج کے پروگرام کی طرف پھر سے چلتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر راؤ کامران علی سے, جو کہ ہیں پین اسپیشلسٹ, اور ان سے ہم سوالات پوچھ رہے ہیں بیک پین کے حوالے سے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ بریک میں جانے سے پہلے ہم پین سائیکالوجی کی بات کر رہے تھے کہ کچھ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کی پین سائیکالوجی الگ ہوتی ہے, جن کو زیادہ یا کم پین فیل ہوتا ہے, ان کو آپ پین سائیکالوجسٹ کے پاس بھیجتے ہیں. اگلا سوال آپ سے جو ہمیں یہ پوچھنا تھا وہ ہے ڈائٹ کے حوالے سے. ہم نے پورے پروگرام میں 2-3 بار آپ کو کہتے ہوئے سنا اچھی ڈائٹ, تو وہ کون سے ایسے سپر فوڈز ہیں جو آپ کی ہیلتھ کے لیے, آپ کی بیک ہیلتھ یا اسپائنل ہیلتھ کے لیے بہترین ہوتے ہیں؟ دیکھیے, کوئی سپر فوڈ نہیں ہے. اچھا. ہاں, ایکچولی یہ ساری چیزیں جو ہیں آئی ڈونٹ نو کہ بہت سارے لوگ اس کو مارکیٹ کرتے ہیں. آپ کی سپر فوڈ وہ ہے جو آپ کھاتے ہیں. آپ مثلا اگر آپ مچھلی ہیں, اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر بہت سارا گھی اور مسالہ اور پتہ نہیں کیا کیا ڈال سکتے ہیں. ایک ہے آپ اس کو بیک کر سکتے ہیں, صحیح, وہ آپ کی جو بیکڈ مچھلی ہے سپر فوڈ بن جائے گی. اوکے, ٹھیک ہے. ایک ہے آپ آٹا ہے وہ آپ چھنا ہوا کھاتے ہیں. ایک ہے بغیر چھنا ہوا, اگر آپ بغیر چھنا کھائیں گے وہ آپ کی سپر فوڈ بن جائے گا. صحیح, ٹھیک ہے. صحیح. اسی طرح چاول ہیں, ہمارے یہاں چاول بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں. بالکل, وہ کم سے کم آئی لو چاول. وہ کم سے کم ہوں گے جی, تو سپر فوڈ بن جائے گی. جی. ہمارے یہاں سبزیاں جو ہیں وہ پہلے بہت کھائی جاتی تھیں, اب نہیں کھائی جاتی. جو سبزیاں ہیں خاص طور پر ابلی ہوئی سبزیاں سپر فوڈ ہیں. اسی طرح کیلشیم اور وائٹامن ہیں. جو ملک ہے وچ از گڈ فار کیلشیم, وائٹامن اینڈ پروٹین بہت. اور اگر نہیں ہے تو ہم اس کے لیے سپلیمنٹس بھی لے سکتے ہیں. اب تو سپلیمنٹس بھی ایسے ہیں کہ آپ وائٹامن ڈی ایک کیپسول ہے وہ آپ ہفتے میں ایک بار لے سکتے ہیں جی, اور اس سے آپ کو اثر پڑے گا. تو یہ ہیں سپر فوڈ. سپر فوڈ وہی ہیں جو ہم ہمیشہ کھاتے ہیں, جو ہم ہمیشہ سے کھاتے ہیں, کچن میں ہمارے موجود رہتے ہیں, فریج میں موجود رہتے ہیں. اس کا بنانے کا طریقہ, اس کو کنزیوم کرنے کا طریقہ پھر یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ رات کو اٹھ کے جب کھا لیے ڈرامہ دیکھتے تھے کہ سو گئے کاپس کھا کے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ نے کب کھانے, آپ کے اسمال پورشنس ہوں. اگر آپ دن میں 2 یا 3 بڑے میل کھانے کی بجائے 5 یا 6 چھوٹے چھوٹے کھائیں تو بہتر ہے. اگر آپ کا لاسٹ میل جو ہے وہ سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے ہو تو بہتر ہے. لاسٹ میل میں اگر کاربس کم سے کم ہوں تو بیٹر ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو یہی سپر فوڈ ہیں. اس کے علاوہ آپ کو جو بھی باہر سے جو بھی چیز ملتی ہے وہ بس ایک آپ یہ کہہ لیں ایڈورٹائزمنٹ ہے. صحیح. تو آپ نے سپر فوڈز کا تو ہمیں بتایا کہ جو چیزیں آپ کی پینٹری میں ہیں, جو چیزیں آپ کے فریج میں ہیں وہ سپر فوڈز ہو سکتے ہیں. ان کو بنانے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے اور وہ آپ کو آپ کی اسپائنل ہیلتھ میں ہیلپ کر سکتے ہیں. کیا غذا دوا بن سکتی ہے؟ کیا آپ اگر کسی کو بیک پین ہے تو کیا صرف اچھی ڈائٹ اور ایکسرسائز آپ کو بیک پین سے دور رکھ سکتی ہے, یا پھر آپ کے آفس ہمیں آنا ہی پڑے گا اور ڈاکٹر صاحب کو دکھانا ہی پڑے گا؟ دیکھیں, بیک پین کی یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہیں ڈی جنریٹو کازز کے جو وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جب ہم ایکسرسائز نہیں کرتے ہمارا اسپائن کمزور ہو جاتا ہے, پیراسپائنل مسل کمزور ہو جاتا ہے, ہمارا کور کمزور ہو جاتا ہے. یہ ہے اس کے لیے. اسی طرح ڈائٹ ہے, ہمارے اسپائن کو وہ خوراک نہیں ملتی.
لیکن اس سب کے باوجود جو ڈاکٹر صاحب کے پاس آنا اس لیے پڑے گا کہ ہماری جو لائف ہے، اگر ایک مزدور ہے وہ وزن اٹھا رہا ہے تو خدا نہ خواستہ جتنا زیادہ چانس ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. یہ چیزیں تو ان سب خدا نہ خواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کوئی گر سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ جتنا بھی کر لیں آپ کو درد تو ظاہر ہوگی. تو اس صورتحال میں بہتر یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کو فوراً چیک کروائیں. دیکھیں ہمارے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں، آپ یہ کہہ لیں 40 سے 50% جن کا ہم کوئی انجیکشن نہیں کرتے ہیں. ہم ان کو بس کنزرویٹو بتاتے ہیں کہ نہیں آپ ٹھیک ہو جاؤ گے، اگر ضرورت پڑی تو تھوڑی سی فزیکل تھراپی بتاتے ہیں. فزیکل تھراپی کے بھی ہم تھوڑے سے سیشن کرواتے ہیں 3 یا 4. اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے ہوم ایکسرسائز پروگرام، جس میں آپ ان سے سیکھتے ہیں کہ یہی کام آپ گھر میں بھی تو کر سکتے ہیں. صحیح. پھر ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ صبح جب آپ شاور لیتے ہیں آپ کا جسم گرم ہوتا ہے، آپ کا تو وارم اپ ہوا ہوتا ہے آپ کا، تو آپ اسٹریچنگ کر سکتے ہیں. صحیح. تو یہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو مدد دے سکتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ کو درد ہو تو آپ کو آنا تو پڑے گا. صحیح. سو ڈاکٹر کی آفس آپ کو آنا ہی پڑے گا. تو ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر راؤ کامران ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت، اور ڈاکٹر صاحب کی کلینک کی انفارمیشن آپ کو اسکرین پر نظر آئے گی اگر آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ بیک پین کے شکار ہیں اور بہت عرصے سے آپ کو بیک پین ہے تو ڈاکٹر صاحب کا یہی کہنا ہے کہ ضرور جو ہے وہ ڈاکٹر اپوائنٹمنٹ لیں اور ڈاکٹر صاحب کو دکھائیے اور اپنی کوالٹی آف لائف کو بہتر بنائیے. بقول ڈاکٹر صاحب کے اگر ایج زیادہ بڑھ گئی ہے تو آپ کو سفر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایک اچھی کوالٹی آف لائف پاسبل ہے. دیٹس وائی وی سجیسٹ کہ یو ٹیک اپوائنٹمنٹ اینڈ گو ڈاکٹر راؤ کامران علی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، اگر ایک پیشنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے اسپائنل پین کے لیے تو اس کا ٹریٹمنٹ پلان کیا ہوگا، کیسے آپ ٹریٹ کرتے ہیں اسے؟ دیکھیں جی، اس کی ڈپینڈس پان دا سیویرٹی. اگر اس کو اگر انیشیل سٹیجز میں ہیں تو ہم ان کو سمپل بیسک جو ہے ان کو دیتے ہیں کچھ دنوں کے لیے، اینٹی انفلیمیٹری دیتے ہیں اور فزیکل تھراپی سجیسٹ کرتے ہیں. لیکن اگر وہ پین جیسے کرونک ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو پھر ڈپینڈ کہ وہ کس ٹائپ کا پین ہے. مثلاً اگر آپ کو سیویئر بیک پین ہے اور جو کہ شوٹنگ ڈاؤن دا لیگ الیکٹریسٹی کی طرح جا رہا ہے، اس کا جو شیاٹیکا ہے، پھر ہم اس کو ایپیڈورل لگاتے ہیں انڈر فلوروسکوپ. ہمارے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، ہم بالکل اس نرو پہ جاتے ہیں جو یہ پین کر رہی ہوتی ہے، اور جو بندہ مشکل سے چلتا ہوا یا ویل چیئر پہ آتا ہے وہ انجیکشن کے بعد عام طور پہ بالکل ڈانس کرتا ہو جاتا ہے. ہمارے پاس ایسی ویڈیوز بھی ہیں، بلکہ میں شیئر کروں گا جس میں وہ بندہ انجیکشن کے فوراً بعد ڈانس کر کے دکھا رہا ہے. اچھا. پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو کمر میں درد ہے، آپ کہتے ہیں کہ ویسے تو مجھے مسئلہ نہیں ہوتا لیکن میں زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا، میں چل بھی نہیں سکتا، میں برتن دھو نہیں سکتا، یہ دھو نہیں سکتی، تو وہ بیسیکلی جو ایکسٹینشن پہ پین ہوتا ہے وہ جو چھوٹے چھوٹے جوائنٹ ہوتے ہیں کمر میں، ان کی فسٹ جس کو ہم کہتے ہیں فسٹ جوائنٹ، تو ہم فسٹ بلاکس کرتے ہیں اور وہ جو نروز ہیں جو فسٹ کو سپلائی کر رہے ہیں ہم ان کو ڈیفیوز کرتے ہیں. جدید ٹیکنالوجی ہے جس کو ہم ریڈیو فریکوینسی ایبلیشن کہتے ہیں. اوکے. اس کی مدد سے ہم ٹھیک کرتے ہیں اور وہ بھی بہت لائف چینجر ہے. اسی طرح ہم جو ڈسک پروسیجر کرتے ہیں، اگر ہمیں ڈسک کو نکالنا ہو کہ وہ ڈسک بہت بادر کر رہی ہے تو ڈیکمپریشن کرتے ہیں، اس کو ہم اینڈوسکوپک ڈسکیکٹمی کر دیتے ہیں ہم. اوکے. جی. اس کے ساتھ ساتھ ڈسک کے اندر اسٹیم سیل بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اور جو ایک بہت اہم پروسیجر ہے وہ پین اسٹیمولیٹر، اسپائنل کارڈ اسٹیمولیٹر. وہ بہت زیادہ جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے اس کی ہم اس کی جو ایپیڈرل اسپیس میں لیڈ ڈالتے ہیں اور ان ایریاز کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں جو جو پین جاری ہوتی ہے. پین تو رہے گی لیکن اس کی جو سینسیشنز ہیں جو دماغ میں جا کے فیل ہوتی ہے وہ درد، اس سینسیشنز کو ہم چینج کر دیتے ہیں. اوکے. تو مطلب لوکلی وہ پین ہو رہا ہوتا ہے لیکن آپ کا دماغ فیل نہیں کرتا اس کو، تو وہ بلاک کر دیتا ہے اسے. ایگزیکٹلی. وہ اس کو چینج کر دیتا ہے اس کی جو پین کی نوعیت کو. اور وہ ایک بیٹری ہوتی ہے، وہ میں آپ کو کچھ دکھاؤں گا. اس حوالے سے جو پروسیجرز ہیں اس کو پہلے ٹرائل کرتے ہیں اگر لیڈس، اور وہ 5 دن کے لیے رکھتے ہیں. بیٹری آؤٹ سائڈ ہوتی ہے. اگر پیشنٹس کو ریلیف ملے، جو کہ میرے اللہ کا شکر ہے 90% ٹرائل سکسیزفل ہوئے ہیں، پھر ہم آپریشن تھیٹر میں لے جا کے ہلکا سا کٹ لگا کے اس بیٹری کو اس کے اندر ہی بیری کر دیتے ہیں، تو پورا سسٹم انٹرنل ہو جاتا ہے. جی. تو اس سے بھی بہت سارے لوگوں کی لائف میں بہت بہتر چینج آئی ہے.
جناب اگلا سوال جو ہے وہ میرے نظر میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ میڈیکل کاسٹ جو ہیں وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ ویسٹرن ورلڈ میں یو ایس میں خاص کر کے یو ایس میں آئی تھنک میڈیکل کاسٹ بہت ہائی ہیں. اکثر لوگوں کے پاس ہیلتھ انشورنس ابھی بھی نہیں ہے. ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ جب ہم ہائی ڈاکٹر فیس دیکھتے ہیں یا ہائی میڈیکل کاسٹ دیکھتے ہیں تو ہم جو ہے وہ کتراتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یار میں OTC میڈیسن لے لوں گا اور اس سے کام چلا لوں گا یا چلا لوں گی. تو ان لوگوں کے لیے کیا ریسورسز ہیں کہ وہ ان کو صحیح ٹریٹمنٹ مل پائے؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں. اگر آپ کی کمر میں درد ہے اور آپ ڈاکٹر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو عام طور پہ کنسلٹیشن فیس ہوتی ہے $200 سے $300. ٹھیک ہے. آپ یہ کہتے ہیں میں نے وہ 200 سے 300 بچانی ہے. اگر آپ امریکہ میں ہیں اور اس کی وجہ سے لیٹ سے آپ ایک دن بھی کام نہ کر اونلی ون ڈے یا آپ ایک دن مس کام کریں، میں زیادہ کی بات نہیں کر رہا، تو اس دن میں اگر آپ کی منیمم ویج بھی ہے تو آپ کا تقریباً $100 آپ کما دیں گے. ویسے جی بالکل. ہاں، اور کوئی ایسی پین نہیں ہے جو ایک دن میں ٹھیک ہو جائے. اگر کبھی مجھے بھی کوئی پین ہو تو مجھے پتہ ہے کہ ہاؤ لانگ ڈز اٹ ٹیک. ٹھیک ہے. آپ کا آرام سے 3-4 دن تو لگ جاتے ہیں. تو بیسیکلی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ جب بہت چیزوں میں انویسٹ کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے اوپر بھی تو انویسٹ کرنا ہے نا. بالکل. جان ہے تو جہان ہے. ایگزیکٹلی. دوسری بات یہ ہے لیکن اگر اس سب کے باوجود بھی کسی کو لگتا ہے کہ وہ نہیں ہے اس کے پاس تو ہم ہیلپ کرتے ہیں. میں ایسے اسپیشلی اپنے پاکستانیوں کی ایون انڈینس کی بھی جو ان کے پیرنٹس آتے ہیں اور ان کے پاس اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو میں ان کا مفت علاج کر سکتا ہوں اور ہم ان کی کنسلٹیشن مفت کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد پھر جو چیزیں ہوتی ہیں مثلا اگر کسی کا MRI ہے تو وہ تو ان کو خود ہی کروانا پڑے گا. یا اگر کوئی اور آپ کی کنسلٹیشن ہماری کنسلٹیشن ہم اس کو فری کر دیتے ہیں. صحیح. دیٹس ویری گڈ ٹو نو ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ. اٹس کائنڈ آف اے سروس ٹو دا کمیونٹی اینڈ وی ریئلی اپریشیٹ اٹ. تو جناب ہم اپنے پروگرام کے اختتام پر پہنچتے ہیں اور بقول ڈاکٹر راؤ کامران علی کے آپ جو ہے وہ اپنی زندگی میں سفر نہ کریں. پین اگر ہے ڈاکٹر صاحب سے آپ اپوائنٹمنٹ لیں اور اپنی کوالٹی آف لائف کو اچھا بنائیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے شو میں جو ہے وہ اتنی اچھی انفارمیشن ہمارے ویورز کو دی. تھینک یو سو مچ. آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں وسا کے تھرو اپنے آواز اور اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا سکوں. تو انشاءاللہ ہم آپ کے لیے موجود ہیں. کسی کو کبھی بھی ہماری ضرورت ہو تو ہمارے آفیسز ہیں ریچرڈسن میں بھی ہیں، نارتھ ریچرن ہل میں بھی ہیں اور فورٹ ورتھ میں بھی ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو فوراً دیکھیں گے اور آپ کو ٹھیک کریں گے. تو جناب یہاں ہوتا ہے ہمارے پروگرام کا اختتام اور ہم اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے دیے گئے کسی ٹاپک پر اپنے پروگرام میں ڈسکشن کریں اور کسی میڈیکل پروفیشنل کو بلائیں تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے info@vosa.tv اور آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیج اور ہمارے ٹویٹر پر بھی ہمیں میسج کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے گیسٹ کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک پر ڈسکشن کے ساتھ. اللہ حافظ.